جس طرح میرے بھائی صاحب ابھی مولانا صاحب نے اشارہ کیا کہ علی مرزا علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے درمیان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو شیعہ سنی اختلاف ہے وہ اسی خلفائے راشدین اور علی مرزا کی امامت کو لے کر ہے، مگر ہم جب یہ قبول کرتے ہیں کہ علی مرزا علیہ السلام نے چوتھا خلیفہ بننا قبول کیا ہے، بے شک، تو وہ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، تو پھر اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اگر کوئی اس بات سے کہیں گے اختلاف ہے تو مٹایا تو علی مرزا علیہ السلام نے اس اختلاف کو. مگر جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غلط طریقے سے ان کی شکلیں پیش کرتے، فرض کریں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امیر شام جو چوتھے خلیفے کے خلاف، جس نے خلافت کے خلاف بغاوت کا سلسلہ وہ امیر شام نے کیا، مگر اس کے باوجود بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام ان سے صلح کرتے ہیں. کیوں؟ امت کے اتحاد کے لیے. تو یہاں پر ان کا پھر ایسا چہرہ پیش کیا گیا کہ جناب اس کے 200-300 بیویاں تھیں، جب وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے، پھر وہی قافلہ نکلا ان کی بیویوں کا، وہ بہت سر پیٹ رہے تھے. تو اس طریقے سے ان کا چہرہ مسخ کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا پر امام حسن نعوذ باللہ تھے اور انہوں نے بس پھر اپنی زندگی اسی میں، اور اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام بہت سخت موقف والے، انہوں نے ماردار کا یہ پہلو اختیار کیا. مگر جو حقیقت میں اتحاد کا اصلی پیغام ہے، جس قرآن کی تعلیم کی حفاظت ائمہ معصومین کرتے آئے ہیں، اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک کی تصویر ایک دوسرے کی کچھ اور تصویر، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو ایک متضاد تصویر پیش کرتے ہیں. مگر اصل میں جو حقیقت ہے کہ جو سب سے جس پہ وہ قربان ہوئے وہ قرآن ہے. تو ہم قرآن کی تعلیم، جب امام حسین علیہ السلام نے اس لیے یزید کے ساتھ اختلاف کیا کیونکہ قرآن کی تعلیم مسخ ہوتی تھی، قرآن کی جو تصویر سامنے ایک مسلمان کی وہ تو مسخ ہو رہی تھی. مگر جہاں پر امیر شام کی بات اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صلح کی بات ہے، کم سے کم امیر شام تو ظاہر اسلام رعایت کر رہا تھا، تو وہاں پر اتحاد کی گنجائش. یعنی یہاں پر ہمیں یہ حسنین کریمین یہ سبق دیتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو امت کے مسائل ہیں، آپ دیکھیں کم ترین نقطے کو لے کر آپ اتحاد کریں. مگر اگر جب آپ کو ایسا نقطہ ملے کہ جو بالکل قرآن کو مسخ کرنا چاہتا ہے، اس پہ آپ کمپرومائز نہ کریں. اس حوالے سے آپ امت سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ اہل بیت سے کیا درس اتحاد سیکھا جا سکتا ہے؟ امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. بہت خوب. جب ہم دیکھتے ہیں امام حسن مجتبی نے امیر شام سے، امیر معاویہ سے صلح کر لی، تو اس میں یہی پیش نظر تھا کہ جو امت ہے یہ کسی خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائے. تو جو امت، جو وسیع تر مفادات تھے امت کے، تو ان کو نظر میں رکھ کر انہوں نے صلح کر لی. تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جہاں امت کا مجموعی مفاد ہو، وسیع تر مفادات کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے مفادات قربان کرنے چاہیے، اور ہمیں ملت کے مفاد کو سب سے زیادہ ترجیح دینی چاہیے. تو آج کل کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ تو ملکی مفاد کو ملت کے مفاد پر ترجیح دیتے ہیں. تو
تو آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی طرح جو ہمارے مسلکی مفادات ہیں, گروہی مفادات ہیں, ان کو بھی ہم ملت کے مفادات پر ترجیح دیتے ہیں. جب تک ہم اس طریقے کو نہ بدلیں تو ہم دنیا میں طاقتور قوم بن کر نہیں رہ سکتے. جہاں تک امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے تو انہوں نے جو مطلب جہاد کا طریقہ اختیار کیا تو وہ اس لیے کیا کہ صلاح کے باوجود جو اسلام کی صورت تھی وہ مسخ ہوتی جا رہی تھی, تو ان کو یہ لگا کہ قربانی دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے, راستہ الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. راستہ یزید کا راستہ الگ اور حسین کا الگ, تو یہ اسلام کو مسخ نہیں ہونے دینا. یہ بات جو ہے یہ ریلیٹڈ ٹو سچویشن ہے. امام حسن مجتبی کے سامنے ایک سچویشن تھی تو حضرت سچویشن کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کی, امام حسین ان کے ساتھ نہیں تھے. ہاں وہ بھی تھے, یعنی وہ امام حسین نے بھی صلح کی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, کیونکہ وہاں پر امام زمان امام حسن مجتبی تھے, اس لیے امام حسین ان کے تابع تھے اور انہوں نے برابر وہ اس پہ عمل کیا. جس طرح دراصل امام حسین علیہ السلام نے کوئی جنگ نہیں کی, اس نے قربانی دی. ہم اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے جنگ کی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جنگ نہیں کی, انہوں نے قربانی سے اسلام کو زندہ کیا. یہی تو اس سے اب یہ درس لینا چاہیں گے کہ جب ہم اسلام کے بزرگوں کی بات کر رہے ہیں, ان کے لیے سب سے بڑا مفاد جو ہے وہ قرآن رہا ہے, سب سے بڑا مفاد جو رہا ہے وہ اسلام رہا ہے. تو ہم اس زمانے میں اس بات کو لے کے بھئی خلفاء کے نسبت یہ بات ہے, تاریخ میں یہ واقعہ ہوا, اس کے بجائے عمل کرنا ہم نہیں چاہتے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, جنہوں نے اس وقت اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے, ہر وقت ان کے لیے سب سے مقدس تھا. اس وقت نہ خلفائے راشدین ہیں, نہ علی مرتضیٰ ہے, نہ امام حسن مجتبی ہے, نہ امام حسین علیہ السلام ہے, مگر قرآن تو ہے. بے شک ہمیں قرآن کو دیکھنا ہے, ہمیں قرآن کیا کہتا ہے. تاریخ کو تو ہم ریپیٹ نہیں سکتے. اب جو تاریخ میں ہے اس کو ایک طرف چھوڑ دیں گے ہم, لیکن اس وقت جو ہمارے پاس جو قرآن ہے تو ہمارے پاس احادیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح ہمارے پاس صحابہ کا بھی اسوہ ہے, اہل بیت طاہرین کا بھی اسوہ ہے. تو ان کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ امت گمراہ نہیں ہوگی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک تو قرآن, دوسرا اہل بیت. یعنی جو اہل بیت تھے ان کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. تو جو جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو کردار تھا وہ اسلامی کردار تھا, ان کا اخلاق اسلامی اخلاق تھا, ان کا برتاؤ اسلامی برتاؤ تھا. تو اس لیے اس کی اگر ہم پیروی کریں تو ہم جو اس دور کے جو فتنے ہیں ان سے تو ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو یہ سماج ہے اسلام کے پیش نظر اسلام کوئی انفرادی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی مذہب ہے. اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر غور کریں تو ہر جگہ جو ہمارے جو سماجی تعلقات ہیں, چاہے ہمسایہ کے تعلقات ہو, ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہو, یعنی جتنے بھی حقوق مقرر کیے گئے ہیں, حقوق العباد مقرر کیے گئے ہیں, تو اس سے لگتا ہے کہ جو اسلام ہے یہ ایک سماجی مذہب ہے. اور اسلام کے پیش نظر یہ بات ہے کہ ایک ایسا سماج بنایا جائے, ایک ایسا معاشرہ بنایا جائے جس میں ہر کوئی دوسرے کا مددگار ہو, ہر کوئی دوسرے سے محبت کرے, ہر کوئی دوسرے کا ہمدرد ہو, ہر کوئی دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے, ہر کوئی دوسرے کا خیر خواہ ہو. یعنی اس معاشرے کو بنانا
جیسے ماضی میں ضروری تھا اس وقت بھی ضروری ہے. تو اس وقت ہمارا کام یہی ہونا چاہیے, تمام علماء کا کام یہی ہونا چاہیے کہ ایسے معاشرے کو تعمیر کریں, نفرت کی دیواروں کو مٹائیں, محبت کے پیغام کو عام کریں, شفقت کے پیغام کو عام کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے, جب اپنا مسلک اپنی جگہ رکھیں, مگر اس کے باوجود جو بنیادی باتیں ہیں ان بنیادوں پر ایک ہو جائے, تب ہم جو سامراجی قوتیں ہمارے خلاف جو حربیں کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, تو ان کا مقابلہ ہم تب کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتحاد کے سوا کوئی ہتھیار نہیں ہے. ٹیکنالوجی میں تو ہم پچھڑ چکے ہیں, علوم سائنسی علوم میں ہم پچھڑ چکے ہیں. انشاءاللہ وہ سب واپس لائیں گے, سب لائیں گے, مگر جب ہم ایک ہو جائے.